بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے اوقات میں سے عصر کا وقت وہ لمحہ ہے جو دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ تبدیلی ایک بہت بڑی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات میں تمہارے پاس رہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ محترم عزیزو، یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین عصر کی نماز کو سب سے زیادہ اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاتے تھے، کیونکہ اس وقت رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت ایسا خزانہ ہے جس میں اگر ہم اللہ کا ذکر ڈالیں تو بدلے میں برکت، رحمت اور سکون کے جواہرات نکلتے ہیں۔ قرآن میں ذکر آیا ہے، بس اللہ کو یاد کرو صبح اور شام۔ شام کا مطلب مفسرین نے عصر کے بعد کا وقت بیان کیا ہے، یعنی دن ڈھلنے کے بعد کا وہ لمحہ جب آسمان رنگ بدل رہا ہو اور دل کی کیفیت بدلتی ہو۔ محترم عزیزو، اللہ کے ذکر کی تاثیر انسان کے دل پر اس طرح پڑتی ہے جیسے بارش کا پانی خشک زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی جماعت میں کرے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔ محترم عزیزو، عصر کے بعد ذکر کرنے والوں کے گھروں میں نور اترتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت آتی ہے، ان کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ان کے دل سکون پاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دن بھر کی مصروفیات کے بعد انسان کا دل نرمی محسوس کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں محو ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وقت دعا اور تسبیح کے لیے سب سے قیمتی ہے، اور آج ہم جس عمل کے بارے میں جاننے والے ہیں، اگر کوئی بندہ اس وقت میں کر لے تو اس کی تاثیر اتنی زبردست ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا ہے وہ اس کے لیے سونے کی مانند بن جاتی ہے، یعنی ہر کام میں برکت اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ یہ اس ذکر اور اس کی طاقت کی برکت ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ، اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور رزق کا مطلب صرف مال نہیں بلکہ ہر وہ خیر ہے جو انسان کی زندگی میں خوشی اور آسانی لائے۔ عصر کے بعد کا ذکر ایسے ہی خیر کا خزانہ ہے جسے سمجھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ محترم عزیزو، ہمارے اسلاف نے اس وقت کے ذکر کو اتنی اہمیت دی کہ وہ اپنے معمولات میں سے کچھ بھی قربان کر دیتے، لیکن عصر کے بعد کا یہ لمحہ کبھی ضائع نہ کرتے۔
وہ جانتے تھے کہ اس وقت کے الفاظ سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دنیا اور آخرت میں اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں ہے اور وہ نقصان کا سامنا کر رہا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے یا دل کا سکون کھو چکا ہے، تو عصر کے بعد کا یہ عمل اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے اور عمل برکت والا ہے۔ محترم عزیزو، جس ذکر کی ہم آخر میں بات کریں گے، وہ اگر اس وقت میں کیا جائے تو اللہ کی قدرت کے نظام کے تحت اس کے نتائج ایسے آتے ہیں جیسے خشک شاخ پر پانی ڈالنے سے وہ سبز ہو جائے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب بندے اخلاص کے ساتھ دعا اور ذکر کریں تو اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے، اور یہ رحمت صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ کاروبار میں غیر متوقع ترقی، گھر میں سکون اور تعلقات میں بہتری۔ یہ سب اس وقت کے ذکر کی برکت ہے۔ اس لیے آج جب آپ یہ بات سن رہے ہیں تو دل میں یہ عہد کر لیں کہ عصر کے بعد کا وقت ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس سے اللہ، ذکر، دعا اور اس کے خاص عمل کے لیے وقف کریں گے، تاکہ آپ بھی اس برکت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ محترم عزیزو، جب بندہ عصر کے بعد کا وقت ذکر الہی میں گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کا اس نے خود کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ دونوں یعنی زبان اور دل جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی کام ان کے لیے مشکل نہیں رہتا، کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں حائل نہیں رہتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا، یا اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جب مددگار اللہ ہو تو پھر کون ہے جو اس کے بندے کا کچھ بگاڑ سکے۔ محترم عزیزو، اللہ کی نصرت جب اس پر اترتی ہے تو وہ بظاہر عام انسان یعنی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور کشادگی تنگی کے بعد آتی ہے، اور آسانی مشکل کے بعد آتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر کرے، اس کے کاموں میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور جو کام شروع کرتا ہے اللہ اس میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کے وسائل بڑھا دیتے ہیں اور ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ محترم عزیزو، یہی مٹی کو سونا بنانے کا اصل مطلب ہے کہ جو بھی کام وہ بندہ کرے اللہ اس میں اتنی برکت نازل کر دیتا ہے کہ وہ تھوڑے وسائل سے بھی بڑے نتائج حاصل کرتا ہے۔ اس کے کاروبار میں غیر معمولی ترقی ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور نصرت کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ محترم عزیزو، یہ وعدہ صرف کاغذی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں مثالیں موجود ہیں جہاں لوگوں نے اللہ کے ذکر اور اس پر توکل کے نجیب نتیجے اپنی زندگی میں بدل دیے۔ یہ ذکر صرف زبان سے دہرانے کا نام نہیں بلکہ اس میں دل کی حاضری ضروری ہے۔ جب دل جمی اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو ذکر ایک روشنی بن کر زندگی کے ہر گوشے کو منور کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہاری مثال اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ، یعنی ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ دل ہی وہ ہے جس پہ اللہ کا نور اور برکت اترتی ہے۔ محترم عزیزو، جو لوگ اس وقت یعنی عصر کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں وہ دراصل اپنے آنے والے دنوں کی بنیاد مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر اس کام میں کامیابی کے قریب ہو جاتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی نیت کو دیکھ کر ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی نصرت شامل ہو تو ایک چھوٹا سا بیج بھی درخت بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر
دل میں اتر جائے تو عام سا کاروبار بھی ترقی کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے اور گھر کے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں، مٹی کو سونا بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی مٹی ہاتھ میں آ کر سونا بن جائے گی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس شخص کے ہر کام میں خیر ڈال دیتا ہے۔ وہ جو چیز بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے نفع بخش بن جاتی ہے اور نقصان کے اسباب بھی فائدے میں بدل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اور برکت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور یہ برکت اسی وقت اترتی ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ محترم عزیزو، عصر کے بعد کا ذکر دل کو اس اطمینان کی دولت دیتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں مل سکتی۔ یہ اطمینان انسان کو وہ ہمت اور اعتماد دیتا ہے جس سے ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں برکت ہو، رکاوٹیں دور ہوں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو، تو اس وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس میں اپنے دل اور زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں، تاکہ آپ کی زندگی میں وہ برکت اترے جو مٹی کو سونا بنانے کے مترادف ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت تسبیح کے بارے میں، جس کو پڑھنے سے انسان اگر مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے اور بتائے گئے طریقہ اختیار کیجیے گا، انشاءاللہ آپ اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے بھائی اور بہنیں، جہاں پر بھی آپ نے نماز ادا کی وہیں مصلی پر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے اور اپنا منہ قبلے کی طرف رکھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خشوع و خضوع اور محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے درود 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عزیزو، درود ابراہیمی 3 بار پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر عظیم سورت ہے، اس کو 3 بار پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور قرآن کے ہر حرف پر 1 نیکی اور ہر نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو آپ سوچیں اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم عزیزو، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی یہ 2 بابرکت نام پڑھنے ہیں، یا قابض ہو یا حافظ ہو۔ ان کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یا قابض ہو یا حافظ ہو۔ اس طرح یا قابض ہو یا حافظ ہو 1 بار ہو گیا، یا قابض ہو یا حافظ ہو 2 بار ہو گیا۔ تو اسی ترتیب سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 100 بار پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، اب اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی یعنی اصل تسبیح، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتا ہے۔ آپ نے اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اور تعداد جو ہے وہ 313 ہونی چاہیے۔ اس ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں مگر ترازو میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے گھروں میں سکون اور برکت آتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور اللہ کے فرشتے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب آپ یہ ذکر 313 بار مکمل کر لیں تو آخر میں وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طرح یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ جو بھی کام آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس میں اللہ برکت ڈالے گا اور جو راستے بند ہیں وہ کھل جائیں گے، جو رزق میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور جو دل میں بے سکونی ہے وہ اطمینان میں بدل جائے گی۔ یہ سب کچھ اللہ کے ذکر کی برکت ہے اور یہی مٹی کو سونا بنانے کا حقیقی مفہوم ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی فضیلت ایسی عظیم ہے کہ جسے کوئی بندہ اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ جو کام بھی کرتا ہے اس میں خیر اور بھلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ مٹی کو سونا بنانے سے مراد یہی ہے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے اللہ اس میں اپنی رحمت اور برکت شامل فرما دے، اس کی محنت ضائع نہ ہو بلکہ بڑھ کر پلے پھولے اور ایسے دروازے کھلیں جن کا اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہ عمل خاص طور پر اس وقت زیادہ اثر رکھتا ہے جب بندہ عصر کی نماز کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، جیسا کہ ہم نے اس میں درود ابراہیمی، سورۃ اخلاص اور اسماء حسنہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد بتایا۔ یہ سب چیزیں مل کر ایسی روحانی طاقت پیدا کرتی ہیں کہ جو بندے کے دل کو نور اور گھر کو برکت سے بھر دے۔ جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اس کے رزق میں اضافہ، دل میں سکون، مشکلات میں آسانی اور کاروبار یا ملازمت میں ترقی ہوتی ہے، گھروں میں محبت، خوشحالی اور رحمتیں اترتی ہیں اور بندہ خود کو اللہ کی مدد اور نصرت کے سائے میں محسوس کرتا ہے۔ محترم عزیزو، ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ، والسلام۔